ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چند صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. آج ایک فیصلہ آیا. عبداللطیف چترالی پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں ان کو سزا سنا دی گئی. اگلا لائے عمل یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو سزا ہوگی, وہ عدالتوں سے نااہل قرار پائیں گے, بائی الیکشنز ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح وائپ آؤٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک کسی کو سزا دینے سے سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کمزور ہوتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس انڈیویجول نے یا کسی پارٹی نے کیا جرم کیا اور کیا اس کا مسائل ہے. میرے خیال میں اس وقت جو 9 مئی کے حوالے سے ہے اور غالباً جن لوگوں نے تو چلو کام کیے بدل ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر صحیح طریقے کے ساتھ، تو وہ لوگ مانیں گے بھی. لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھیں گے کہ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کو لوگ نہیں مانتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نظام عدل آلریڈی انڈر کویسچن ہے، اور اس حوالے سے پولیٹیکلی طریقے سے آپ ڈیل کر کے کسی پولیٹیکل جماعت کو ختم کر سکتے ہیں. کرمنل کو تو آپ عدالتوں کے ذریعے یا جرائم جس نے کیے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل فگرز کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹیکنیکلی اگر کسی کو ناک آؤٹ کریں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی جمہوریت کے لیے اور پولیٹیکل سائنس کے لیے کبھی سود مند ثابت نہیں ہوا. چند صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں پی ٹی آئی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ سارے تو نہیں ناک آؤٹ. میں سمجھتا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے میں سمجھتا ہوں جن کا رول بڑا ہی نیگیٹو تھا، اور جو کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھے کہ کچھ لوگوں نے فوجی املاک پہ حملہ کیا، سرکاری املاک پہ حملہ کیا، تو وہ تو کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایک غلط ہے اور غیر قانونی ہے. لیکن جو بے گناہ لوگ تھے جن کا ایک صرف موب میں گئے تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی آگ نہیں لگائی یا حملہ نہیں کیا، میرے خیال ہے ان میں تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے. اور دوسرا، جب آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں کسی کو اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ نہیں دیکھتا نزاکت اور ساری چیزیں اب ہے، تو میرے خیال میں کچھ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کو تو یقیناً سزا ملتی ہے اور ملنی چاہیے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں عدل کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں تو سب لوگوں کو معلوم ہے، خصوصاً 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے کیا کچھ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا یار؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم نے تمام نظام درم برہم کر دیا. لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم تو بہت ضروری تھی. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے ہمارا جو تھا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ بڑا واضح تھا، اور ہم نے بڑی کوشش کی. اس سے پہلے بھی ہمارے مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے اور ہر مینیفیسٹو میں شامل ہوتی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو ان کو موقع ملا پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے مولانا صاحب کے ساتھ، ایون پی ٹی آئی کے ساتھ تھرو مولانا، اور باقی جماعت حکومت نے بھی جس طرح کوشش کی، تو میرے خیال میں ریفارم تو ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ عدلیہ میں ریفارمز نہ ہو یہ غلط بات ہے. ریفارمز ہونی چاہیے، مزید ہونی چاہیے. لیکن چند صاحب آپ کا ریفارمز کیا اتنی خیال ہونی ہے، اس چاہیے. 26ویں ہم آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ مضبوط ہوئی ہے یا مزید کمزور ہوئی ہے؟ لیکن یہ عدلیہ تو مضبوط ہوگی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور کمزور بھی ہوگی اپنے فیصلوں کے ذریعے. اگر عدلیہ فیصلے میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، قانون کے مطابق کرے گی، تو یقیناً عدلیہ مضبوط ہوگی. ہم 118ویں نمبر پہ ہیں دنیا میں جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر آپ فیصلے ہی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں آپ 5ویں نمبر والی، اور فیصلے کرتے ہیں 118ویں نمبر والے، تو پھر یقیناً آپ کو عدلیہ کو آئیڈیل نہیں کہیں گے. اور ہمارے ملک میں، ہمارے خطے میں مضبوط عدلیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اگر رول آف لا ہو، اگر جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو، یقیناً ہماری بہت سی باتیں ختم ہو جائیں گی. چند صاحب ایک جگہ پھر آپ عدلیہ میں ریفارمز کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے، عدلیہ سے جو فیصلوں کے ذریعے رزلٹ آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو وہ جو ریفارمز ہیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز شاید آپ درست طریقے سے نہیں کر سکے ہیں، وہ درست سمت نہیں تھیں، اس وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں آ رہے. دیکھیں پچھلے 40 سالوں میں کبھی بھی عدلیہ آئیڈیل نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ عدلیہ کی وکٹم رہی ہے، اور ہمارا جمہوری سسٹم بھی عدلیہ کا وکٹم رہا ہے.
کبھی پرائم منسٹر کو اقامہ پہ نکالا گیا، کبھی پرائم منسٹر کو ہم نے لیٹر نہ لکھنے پہ نکالا، کبھی چھوٹے چھوٹے مقدمات میں نکالا، آپ نے وزیر اعظم کو پھانسی لگایا، آپ نے کیا کیا ہماری عدلیہ نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ریفارمز کے ذریعے آپ کیسے عدلیہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ریفارمز نہیں کریں گے تو آپ نئی نسل کو بہتر عدلیہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سول ججز سے لے کر سپریم کورٹ تک میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا نظام عدل ٹھیک ہو جائے، یقین جانیے پاکستان کی 70% جو کمزوریاں، کباطیں، نالائکیاں، بیڈ گورننس، یہ سب ٹھیک ہو جائے گی 70%، اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں۔ اسی جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے ریفارمز کی، اس کے بعد جوڈیشل سسٹم مزید خراب ہو گیا۔ یہ آپ کی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں مزید بہتری آئے گی، ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمان میں، مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ہمارے لا فیکلٹی کو آپس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ہمارے وکلاء کو اپنی بارز میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور وکلاء کی ریفارمز اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ کے ذریعے آپ ریفارمز بہتر کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ریفارمز نہ کر سکیں۔ چند صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مذاکرات اور ڈیلز کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی تھی کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، آپ نے بڑا ٹائم گزارا ہے، عمران خان صاحب کی طبیعت سے واقف ہیں، ان کے دور میں ان کے ساتھ قریب بھی رہے ہیں، سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے، اس کے ذریعے باہر آئیں گے، یا پھر ان کو کوئی مجبور کر دیا جائے گا ایسے حالات پہ کہ وہ ڈیل کر لیں، یا خان صاحب اصولی موقف پہ اپنے قائم رہیں گے چاہے ان کو اپنی پوری زندگی قربان کر دینی پڑے؟ جہاں تک جہاں ہمارے جیسے پولیٹیکل ورکر کی یہ خواہش تو ہے کہ لیڈرز کو اصولی موقف رکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جب آپ کہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آپ نے ان زیادتیوں کو بہتر کرنے کے لیے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ بھی نہیں کرتے، آپ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح سے، میں تو ڈیموکریسی پہ بات چیت سے ہوتی ہے، ڈائلاگ سے ہوتی ہے، انگیج کرنے سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو منانے سے، ناراض کرنے سے، خوش کرنے سے ہوتی ہے، پارلیمان میں ڈیبیٹ کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر جمہوریت اس طرح تو نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، میں پولیٹیکل فورسز سے بات ہی نہیں کروں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا غیر جمہوری رویہ ہے، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب اگر اس ضد پہ قائم رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، ٹائم گزر جائے گا، اگلا ٹینیور آ جائے گا، خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، اور جو بھی کیسز ہیں ان کے تھرو کورٹ سے ڈیل ہونی چاہیے، اور کورٹس کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی جماعت کو اور ان کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے۔ ہمارا ملک کرائسس میں ہے، ہم نے اس وقت تازہ جنگ، ہم حالت جنگ میں ہیں ابھی بھی، ہمارا ایک ہندو آتا انتہا پسندانہ سوچ سے ہمارا مقابلہ ہے مودی کی شکل میں، اور ہمارے بارڈرز پہ ہمارے پڑوس ممالک سے بہت ساروں سے ہمیں انسرجنسی کا بھی عمل دخل ہے ہمارے ملک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے بغیر نہیں آ سکتی، عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتی، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ ملک آگے چلے۔ جب ملک آگے چلے گا، یقین جانیے یہ چھوٹے موٹے کیسز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائے گے یہ ایشو، اور ایک بڑا مقصد کے لیے چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس وقت وہ خان صاحب پولیٹیکل فورسز سے ڈائلاگ نہ کر کے اپنی پارٹی کا اور جمہوریت کا نقصان کر رہے ہیں۔ چند صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے منتخب ہوں گے؟ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر آپ زرداری صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اگلا وزیر اعظم بننا ہے اور اس کے لیے ان کی تیاری بھی کروا رہے ہیں، تو پنجاب میں آپ کو ایک بھاری اکثریت چاہیے، پنجاب جیتنا بڑا ضروری ہے، پینیٹریشن تو پیپلز پارٹی کی کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں۔ نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی رائے ہے کہ پینیٹریشن نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم گسکا میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، جا کے کمپین دیکھیں، وہاں لوگوں کا جذبہ دیکھیں، رزلٹ تو چلو 2 دن بعد آئے گا، آپ دیکھتے ہیں فیئر الیکشن ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے، لیکن جو کمپین کے حوالے سے جو پارٹی کا جذبہ ہے، جو پرانے ورکرز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی ایک ماڈریٹ، ایک پروگریسو جماعت ہے اس ملک میں،
جو کام پیپلز پارٹی کرتی ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں کرتی ہوتی. کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہو تو آپ کو پیپلز پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں، اور ضرورت ہے عوام کی، مزدور کی، کسان کی ضرورت ہے. تو میں نہیں اس پہ یقین رکھتا. ہر ڈیزائن ایک لیکن اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی ہر ضلع میں اپنا مقام رکھتی ہے اور اس کی سوچ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ کم بیک کرے گی. پیپلز پارٹی پنجاب میں کم بیک کرے گی. ندیم چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا فی الحال کے لیے اتنا ہی. کمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.